أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود سے قبل آپ علیہ السلام کے عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام اور دعویٰ کے بعد اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیے جانے پر بظاہر واقع ہونے والے باہم مذمومہ تضاد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں آپ علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام کا تعارف پیش کیا گیا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1890 کے آخر میں آپ علیہ السلام پر بذریعہ الہام انکشاف فرمایا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس الہی انکشاف پر 1890 کے آخر میں کتاب فتح اسلام لکھی، جو 1891 کے آغاز میں شائع ہوئی۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ آپ علیہ السلام نے اپنا دعوی مہدویت اور مسیحیت پہلی دفعہ پیش فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، مسیحی جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ آپ علیہ السلام کے اس دعویٰ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دعویٰ سے قبل اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں آنے کا ذکر کیا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کے تقریباً 7 سال بعد اپنی ایک دوسری کتاب فتح اسلام میں الہام الہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دونوں عبارتوں میں واضح رنگ میں باہم تضاد واقع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ معترضین اپنے اعتراض میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے، اور یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں کتابوں کی مذکورہ عبارتوں میں باہم مذمومہ تضاد سے آپ علیہ السلام کی صداقت کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کو کلی طور پر الہامی قرار نہ دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں اپنے کئی ایک الہامات لکھے ہیں، اور براہین احمدیہ کا بنیادی مضمون اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید کی حقانیت اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں لکھی جا رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام اور بانی اسلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مشکوک کیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب 1880 تا 1884 کے عرصہ میں لکھی اور شائع کی۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے اپنے ایک روحانی کشف کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 275 پر لکھتے ہیں، جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے۔
جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کے تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی اس معجزہ نما کتاب کے بارے میں براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول کے صفحہ 134 پر لکھتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ کہ جس میں 300 مضبوط دلیل سے حقیقت اسلام ثابت کی گئی ہے اور ہر ایک مخالف کے عقائد باطلہ کا ایسا استحصال کیا گیا ہے کہ گویا اس مذہب کو ذبح کیا گیا کہ پھر زندہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی مذکورہ بیان فرمودہ عبارت سے بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو بدریہ روحانی کشف اس کتاب کے بارے میں جو بشارت دی تھی وہ اس کی تصنیف سے اپنے انتہائی کمال درجہ میں پوری ہو گئی، کیونکہ جمیع ارباب مذہب و ملت سے براہین احمدیہ کا جواب نہ بن پڑا اور اسلام کا بول بالا ہوا اور دیگر مذاہب والوں کو شکست فاش ہوئی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس وقت کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کو بعض زمانہ نبوی سب سے بڑی خدمت اسلام قرار دیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، معترضین کا یہ اعتراض کہ آپ علیہ السلام نے کتاب براہین احمدیہ میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کا ذکر کیا ہے، اس اعتراض کا عام فہم جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ پیدائشی عقیدہ تھا، اور مذہب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے پیدائشی عقائد پر ہی اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہلے عقیدہ کے بارے میں واضح رنگ میں کوئی نئی ہدایت نہ دے دی جائے۔ اس نقطہ کو اسلام میں تحویل قبلہ کے الہی حکم کی روشنی میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی خاص حکمت اور تصرف کے تحت جیسا چاہا ویسا ہی براہین احمدیہ میں یہ مضمون لکھوا دیا، کیونکہ پیشگوئی نزول مسیح کی اصل حقیقت کا امت محمدیہ کے مسیح موعود پر ہی انکشاف ہونا تھا، اس لیے کہ پیشگوئی کی حقیقت عند الوقوع ظاہر ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی ایک کتب میں اس اعتراض کا مدلل جواب دیا ہے۔ مثلاً آپ علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، اے عزیزو، غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور دقیق حکمتیں انسان کے فہم اور قیاس سے بالاتر ہیں۔ اگر براہین احمدیہ کی تصنیف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبہ کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا، سو چونکہ خدا جانتا تھا اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی۔ اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر گواہ ہو۔ وہ لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا،
مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں جب تک کہ خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے۔ سو اس وقت حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعد الہامی اسرار میری سمجھ میں نہ آتے، مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح لکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام براہین احمدیہ کے زیر نظر مضمون میں اپنے آپ کو مسیح مسیح قرار دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ مسیح ایک کامل اور عظیم شان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔